السلام علیکم۔ آج مجھے 1 سال پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ یہ وہی دن تھا جہاں میرے بھیا کی 3 شادیاں ہوئی اور ہم سب خوشی کے مزے لے رہے تھے کہ بھیا کے کمرے سے چیخ کی آواز آئی اور پھر صبح جو ہوا اس نے ہم سب گھر والوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہماری نوشین بھابی جنہیں ہم اس قدر پیار سے بیاہ کر لائے تھے وہ اپنے کمرے میں ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نوشین بھابی جوان اور خوبصورت تھی۔ ان کی اچانک موت پر سب حیران تھے۔ اگر ہماری ان سے رشتہ داری نہیں ہوتی تو شاید ان کے اماں ابا ہم پر کیس کر دیتے، کیونکہ بھابی کے چہرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ بہت اذیت میں رہی ہوں گی۔ نوشین بھابی کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں جان سے مار دیا گیا ہو، لیکن بھیا پر کوئی ایسا الزام لگانے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ نہ صرف رحم دل بلکہ بہت ہی شریف طبیعت کے مالک تھے۔ خیر، نوشین بھابی کا جنازہ اٹھانے کے بعد اور ان کی تعزیت کرنے کے بعد ہم نے بھیا کے لیے پھر سے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس بار ہم نے جس گھرانے سے لڑکی ملی وہ لوگ بہت خوبصورت تھے۔ ان کی خوبصورتی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ میری نئی بھابھی شازیہ کو جو بھی دیکھتا رش بھری نظروں سے دیکھتا۔ شادی ہوئی تو میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج رات شازیہ بھابھی زندگی سے ناتا توڑ کر ہم سے بہت دور چلی جائے گی۔ آخر نوشین بھابھی کے ساتھ بھی سیم ہوا تھا، اس لیے میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ یہ ایک اتفاق نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ تھا۔ یہ سچ بات ہے کہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہوا تھا، لیکن ہم اس بات کو بھی جھٹلا نہیں سکتے تھے کہ سب کی ایک جیسی موتیں ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوگا۔ یہ تو خیر سے لوگوں کی شریفی تھی کہ ان لوگوں نے ہم پر کوئی غلط الزام نہیں لگایا، ورنہ ایسے گھر میں کون رشتہ دیتا۔ شازیہ کو ہم بہت ہی اچھے خاندان سے بیاہ کر لائے تھے۔ ان کے ماں باپ غریب تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہم پر بھروسہ کیا، اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیا۔ وہ لوگ اقتدار اور شریف تھے۔ میں نے دل میں ڈھال لیا تھا کہ شازیہ کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دوں گی جو میری پچھلی بھابھیوں کے ساتھ ہوا۔ میں نے شازیہ سے بات چیت شروع کر دی۔ رات کو جب ہم دلہن کو اس کے کمرے میں لے گئے تو میں اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ وہ بہت ہی معصوم اور شرمیلی لڑکی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی رہی اور وہ دھیرے دھیرے جواب دیتی رہی۔ اس نے خود سے کوئی بات نہیں کی۔ تب میں نے کہا کہ آج رات میں یہیں ٹھہر جاتی ہوں، کیونکہ ہماری پچھلی بھابھیوں کے ساتھ جو ہوا وہ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ ہو جائے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا تھا آپ کی پچھلی بھابھیوں کے ساتھ؟ میں نے جواب دیا، کچھ نہیں، ابھی تمہیں سب پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں۔ وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح ہاتھ جوڑ کر بیٹھی رہی۔ اس نے میرے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بھیا آئے تو اماں نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ اماں بولی مریم، بیوی کے کمرے میں نہیں بیٹھتے، یہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے تو تم ان کے کمرے سے باہر چلی جاؤ، تو تم جا کے سو جاؤ۔ مگر مجھے چین کہاں تھا۔ میں نے اماں اور بھیا سے لڑائی کرتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم نہیں پچھلی بھابھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر اسے بھی اکیلا چھوڑ دیا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے۔ اماں نے کہا، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے جواب دیا، اماں آپ نے پہلے بھی یہی کہا تھا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ اماں سوچ میں پڑ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ بھائی بھی ڈرے ہوئے تھے۔ آخر بھائی نے خود کہا، اچھا مریم، تم ایسا کرو، یہیں اسی کمرے میں رک جاؤ، میں صوفے پہ لیٹ جاتا ہوں، اگر رات کو کوئی مسئلہ ہوگا تو تم بھی موجود ہوگی۔ بھائی کی بات سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج میں بھابھی کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کمرے کی روشنی بجھا دی اور ایک ہلکا سا لیمپ جلا دیا۔ باتیں کرتے کرتے ہمیں نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔
अचानक ही मेरी नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी जहाँ मुझे एक साया सा नज़र आया। मैं घबरा के उठ खड़ी। या अल्लाह, क्या होने वाला है? ये कहीं भाभी का दुश्मन तो नहीं? मेरे दिल में यही ख्याल आते ही मेरा वजूद कांप गया। मैंने अगले ही पल भाई को उठाया और फिर उसके साए की तरफ देखा। वो साया काफ़ी लंबा नज़र आ रहा था। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। तो भाई उठे तो भाई कहने लगे, क्या हुआ मरियम, तुम परेशान क्यों हो? मैंने कहा, भाई मैंने अभी किसी लंबे से साए को देखा है, वो आ गया है हमारी भाभी को मारने के लिए। भाई परेशान हो गए और मुझे परेशान होकर बोले, कहाँ है? मैंने कहा, वो कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था, अभी इधर ही आ रहा होगा। भाई ने पूछा, लेकिन हम तो निहत्थे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम अपना बचाव कर सकें। तभी शाजिया भी जाग गई और अपने बिस्तर पर सहमी सी बैठी थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस हालात में क्या करें। अब सिवाय उस कातिल के इंतजार करने के हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था। भाई ने अक्लमंदी दिखाते हुए गार्ड को फ़ोन किया। भाइयों को फ़ोन करके जगा दिया और कहा कि कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है कि मसला हो, तुम लोग बाहर जाके चेक करो, कोई ख़तरे की बात है तो हमें बता दो। बाकी गार्ड और भाई हमारे कमरे की तरफ दौड़ते हुए आए और कहा कि हमने सब तरफ देख लिया है, कोई भी नहीं है। अब सभी मुझे शक की नज़रों से देख रहे थे। हालांकि मैं जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं, बल्कि मैंने वाक़या में ही देखा था किसी को। खैर, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए और मुझे तो नींद आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। रात के 3 बज रहे थे। मैंने वुज़ू किया और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगी। शाजिया भी इसी इंतज़ार में थी कि कब सुबह हो और इस मसले से जान छूटे। हम सब ने मिलकर फजर की अजान के बाद नमाज अदा की। नमाज के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। देखा तो अम्मा तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने अम्मा को सारी बात बता दी। अम्मा मेरे ऊपर यकीन करती थी, चाहे किसी को यकीन हो या ना हो। अम्मा ने मुझे कहा, बेटी अगर तुमने देखा है वो इंसान हो सकता है वो कोई जिन हो या फिर कोई और मखलूक हो। अम्मा की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई थी। अम्मा की बात में 100% सच्चाई थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जन्नात इंसानों की शादियां रुकवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैंने दिल में सोचा, हो सकता है भाई पर किसी जिन का साया हो और इसी वजह से उनकी 3 बीवियां मर गई हैं। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। अम्मा ने भी मेरी बात से इत्तफाक किया और बोली, बेटी तुम्हारे भाई पर किसी चीज़ का असर हो सकता है, हमें सबसे पहले इसका हल निकालना होगा। तब अम्मा ने अपनी मुंह बोली बहन शकीला खाला से बात की। शकीला खाला के पास काफ़ी वजीफ़े और अमल के तरीके थे, जिनकी वजह से वो काफ़ी मशहूर भी थीं। शकीला खाला ने 4 ख़ास वजीफ़े दिए जिनके लिए रात भर जागना ज़रूरी था। इन वज़फ़ के साथ सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल भी लाजमी था। अम्मा ने शाजिया को सफ़ेद कपड़े पहनने की हिदायत दी और वजीफ़े के लिए तैयार होने के लिए कहा। लेकिन मसला ये था कि अम्मा का ब्लड प्रेशर अब अक्सर हाई रहता था और उन्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत थी। उनके लिए रात भर जागना मुमकिन ही नहीं था। ऐसे में सबकी नज़रें बड़ी भाभी पर टिक गई। बड़ी भाभी को शादी हुए करीब 6 साल हो गए थे। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनकी शख्सियत में ऐसी संजीदगी और वक़ार था कि कौन भी उनके सामने ज़ुबान खोलने की हिम्मत नहीं करता था। अम्मा की बीमारी का ख्याल करते ही मैंने बड़ी भाभी से इल्तिजा की। मैंने कहा, भाभी मुझे आप पर पूरा यकीन है, ये अमल आप ही कर सकती हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो शायद भाई की दुल्हन बच जाए। मुझे अभी भी डर लग रहा है, अगर पहली रात कुछ नहीं हुआ तो इसके बाद कुछ भी हो सकता है। हमें पहले ही कुछ करना होगा। तो बड़ी भाभी मेरी बात पर राज़ी हो गई, लेकिन पूरी रात जागना उनके लिए भी एक मुश्किल बात थी। घर के काम का बोझ कम कर दिया ताकि वो रात को आराम से वजीफ़े कर सके। हमारे घर में वैसे ही एक नौकरानी थी जो सारा काम कर जाया करती थी, इसलिए दोनों भाभियों को काफ़ी आराम मिलता था। शाम का वक्त था जब हम सब अपने अपने कमरों में मौजूद थे। बड़ी भाभी खाने के बाद हमसे ज़्यादा बात नहीं कर रही थी।
ان کا رویہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، یا تو وہ پریشان تھی یا پھر ہم سے ناراض تھی۔ شاید ہم نے کوئی بات ایسے کی تھی جس کی وجہ سے وہ ناراض ہیں، لیکن ان کی سنجیدگی دیکھ کر مجھے کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے عام طور پر جلدی نیند آ جاتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو دل کو چین ہی نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں بار بار کروٹ بدل رہی تھی اور کبھی دل چاہتا کہ باہر چل کے پانی پی آؤں یا پھر ایک چکر آنگن کا لگا دوں۔ اسی کشمکش میں رات کے 3 بج گئے۔ میں چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی۔ میرا ارادہ کچن سے کچھ کھانے کا تھا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا ہوگا، پھر بھی آگے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ڈھلان سے گزرتے ہوئے میری روح کانپ اٹھی جب مجھے لگا شازیہ بھابھی اور کمرے کے باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی اور ہاتھ میں ٹوکری نما کوئی چیز تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسی سنسناہٹ سی دوڑی تھی۔ میں نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ وہ شخص بھی اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ مجھے کسی بڑے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر میں وہیں چیخ مار دیتی، شور مچا دیتی، تو وہ شاید پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاتا۔ ایک لمحے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں وہیں سے پلٹی اور بڑی بھابھی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ بھابھی کا کمرہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں اندر گئی، دروازے کی کنڈی لگا دی اور دھیرے سے بھابھی کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کمرے کی روشنی نہیں جلائی کہ کہیں باہر بیٹھے شخص کو یہ اندازہ نہ ہو جائے کہ گھر والے جاگ گئے ہیں۔ میں بھابھی کے بستر پر جھک کر دیکھنے لگی، لیکن وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ مجھے لگا وہ شاید کہیں باہر گئی ہیں، ہو سکتا ہے ان کا بھی دل گھبرا رہا ہو۔ میں نے بھابھی کے کمرے میں موجود فون سے اپنے چھوٹے بھائی کو کل کی جو رات کی اکثر دیر رات تک جاگتا رہتا تھا، اس نے فوراً ہی میرا فون اٹھا دیا۔ میں نے ساری بات اسے بتا دی۔ اس نے میری بات سن کر مجھے وہیں رکنے کے لیے کہا اور خود اپنے کمرے سے نکل آیا۔ 5 منٹ ہی نہیں گزرے تھے کہ پورے گھر کی لائٹ جل گئی اور ایک تیز آواز کے ساتھ چھوٹے بھائی کی آواز آئی، ہلنا مت، جو بھی ہو وہی بیٹھے رہو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ بھائی کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ میرا چھوٹا بھائی امی کے ساتھ کھڑا تھا، دوسری طرف میری بہنیں تھیں اور میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ دروازے کے باہر موجود وہ شخص ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کی خاموشی دیکھ کر ہم سب اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب وہ شخص وہیں سر جھکائے آرام سے بیٹھا رہا۔ جب ہم نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر اس کی چادر کھینچی، جیسے ہی چادر کھینچی تو ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ بڑی بھابھی تھی۔ بھابھی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ بھائی نے حیرت سے پوچھا۔ بھابھی نے کہا، میں اپنا ایک عمل کر رہی تھی، اسی سلسلے میں یہاں آئی ہوں۔ انہوں نے بڑی سی ٹوکری پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ بات کہی، جیسے ہم سے کچھ چھپانا چاہ رہی۔ امی نے پوچھا، رات کو اس پیر دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر تم کون سا عمل کر رہی تھی؟ بھابھی بولی، امی جان، آپ کو تو معلوم ہے، آپ نے ہی تو یہ عمل کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ تو عمل الگ تھا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ امی نے آگے بڑھ کر ٹوکری لے لی۔ جب ٹوکری کا ڈھکن اٹھایا تو اس کے اندر سے ایک زہریلا سانپ نکلا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہم حیران سے رہ گئے۔ میری امی غصے سے بھابھی کو بولی، یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ بھابھی کہنے لگی، نہیں اماں جان، یہ تو میں بس ایسے ہی رکھ دیا تھا۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ آ چکی تھی، جو صاف صاف یہ بتا رہی تھی جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میری امی نے پھر غصے سے کہا، میں یہ نہیں مانتی، تم نے کالی چادر پہنی ہوئی ہے اور یہ کام موت کا کام ہے، یہ تو کالا جادو ہے، تم نے یہ سانپ اپنے پاس کیوں رکھا؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ امی نے غصے سے کہا۔ بھابھی بولی، نہیں امی جان، یہ تو بس عمل کے سلسلے میں رکھا تھا۔ امی کی آخری بات نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ امی نے آگے بڑھ کے بھابھی کو کہا، تو اس کا مطلب ہے یہ سارے کام تم نے کیے؟ ہم یہ بات سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر ہم نے بھائی سے کہا کہ اسے کسی ویرانے میں چھوڑ آؤ یا پھر کسی سپیرے کو دے آؤ، لیکن اس سانپ کو مارنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ سانپ کی آنکھوں میں مارنے والے کا عکس رہ جاتا ہے اور دوسرا سانپ اس کا بدلہ لیتا ہے۔ بھائی نے
امی کی بات پر عمل کیا۔ اگلے ہی دن وہ سانپ سپیرے کے پاس پہنچا دیا، لیکن گھر والوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ بڑی بھابھی کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ ان کے ایک ہفتے بعد امی نے اپنی تحقیق جاری رکھتے ہوئے ہماری کزن جو ڈاکٹر تھی ان کو بلایا اور پھر شام کا ذکر کیا اور پوری بات سمجھائی۔ کزن نے کہا کہ تینوں بھابھیوں کی موت کسی زہریلی چیز کے کاٹنے سے ہی ہوئی تھی۔ یہ بات ہم سب کے لیے دل دہلانے والی تھی۔ بڑی بھابھی کی عزت اور محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی تھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ چھوٹے بھائی کو پانے کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے۔ حالانکہ ہم نے ہمیشہ ان کی عزت کی اور ان کو اپنے گھر میں ایک رانی کی طرح رکھا، لیکن انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا۔ امی کہتی ہیں اس عورت کو اللہ اس کی کیے کی سزا دے گا۔ ہم اس کے معاملے میں کچھ نہیں کریں گے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بھابھی کو سزا ہونی چاہیے۔ ان کے اس جرم کا حساب قانون کو ضرور لینا چاہیے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ہمیں بھابھی کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے یا پھر خاموشی سے اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اللہ حافظ۔